الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الفرقان وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہے جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آنے والا ایک شکوہ ہے جو نقل کیا ہے، اور یہ شکوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آئے گا میدان حشر کے اندر، جو کہ الفاظ کا ظاہر خود بتا رہا ہے۔ اور یہ شکوہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ کسی دشمن کے بارے میں نہیں ہے، یہ جو دنیا میں اذیت دیتے تھے ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ شکوہ منافقین سے نہیں ہے، یہ شکوہ یہودیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے نہیں ہے، یہ شکوہ ان لوگوں سے ہے کہ جو کلمہ گو تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے تھے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنے والے تھے، اور پھر قرآن ظاہر ہے کہ آخرت کو ماننے والوں میں بھی سے تھے۔ الفاظ کیا ہیں؟ وقال الرسول، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہیں گے، وہ فرمائیں گے، یعنی میدان حشر میں فرمائیں گے، یا ربی، اے میرے رب۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبروں سے نکالیں گے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کلام نہیں کر سکے گا، جو پہلا کلام ہے، جو پہلی آواز ہے، وہ محمد عربی کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ کیا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اے میرے رب، ان قومی، یقیناً میری یہ جو قوم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کون ہے؟ ان کی امت، میری اس قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے ھذا القرآن، گویا کہ اب قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگا غالباً، اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ تو میدان حشر ہی کے اندر واضح ہوگی بات، لیکن بہرحال اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے رسول اشارہ کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجوراً ترک کیا ہوا تھا، چھوڑا ہوا تھا، پس پش ڈالا ہوا تھا۔ اب یہ تو ہے صرف ترجمہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، لیکن عربی کے جو الفاظ ہیں وہ اور بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں ہیں جو کوشش کروں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھنے کی۔ الفاظ ہے کہ اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ پہلی بات تو سمجھنے کی ہے کہ یہ جو اسلوب استعمال ہوا ہے عربی میں، آسان طریقہ ہے کہنے کا، ان قومی حجر القرآن، ان قومی ترک القرآن، قوم نے قرآن چھوڑا ہوا تھا۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھاما ہوا تھا چھوڑ کر، کچھ اس طرح کا لفظی ترجمہ اس کا بنے گا۔ اتخاذ، اخذ کرنا، ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، پکڑ لینا کسی شے کو، عربی میں یہ اور بھی کئی معنی میں آتا ہے، میں عرض کرتا ہوں وہ بھی انشاءاللہ۔ تو پکڑا ہوا تھا مہجوراً، ترک کر کے، یہ کیسا پکڑنا ہے کہ چھوڑا بھی ہوا ہے؟ دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ چھوڑنا کس معنی کے اندر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو قرآن کو کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھا، پڑھتے بھی تھے، عمل بھی اس کے مطابق کرتے تھے، زندگیاں بھی اس کے مطابق گزاری، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ تو نہیں ہیں، ان کے بعد والے بھی اور ان کے بعد والے بھی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ پھر وہ حجر، عربی میں حجر کے لفظی معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا، اسی کا ترجمہ ہم نے ترک کا کیا۔ پھر ایک لفظ ہم بولتے ہیں ہجرت، ہجرت بھی اصل میں ترک کرنے کے معنی میں ہی آتا ہے۔ اب پہلی بات پر ذرا آئیے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، تھاما ہوا تھا، اس طرح کے چھوٹا ہوا تھا۔ پہلے تو اس اسلوب کو سمجھیے گا کہ اگر کہا جائے کہ حجر القرآن، قرآن چھوڑا ہوا تھا، تو بات سیدھی سیدھی ہوتی، اس کا مطلب یوں بنتا کہ پڑھتے نہیں تھے، یا تلاوت نہیں کرتے تھے، یا سمجھتے نہیں تھے، توجہ نہیں کرتے تھے اس کی طرف، پھر یہ مفہوم اس کا سیدھا سیدھا بنتا کہ قرآن کو ترک کیا ہوا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں شکوہ کیا پیش کر رہے ہیں اپنا، اور بڑا اہم شکوہ ہے ہر اس بندے کے لیے کہ جو دل میں، اور یقیناً ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی محبت دل میں نہیں رکھتا، تو جس سے محبت ہو، اس کو جس بات سے تکلیف ہو رہی ہے
یا جس بات سے ان کو اذیت ہو رہی ہے، یا وہ جو شکوہ پیش کر رہے ہیں، غیروں کا شکوہ کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، اپنا کوئی شکوہ کرے تو بہرحال تکلیف ہوتی ہے، دل بھی دکھتا ہے. تو یہ شکوہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس اسلوب کو سمجھیے گا. اخذ عربی زبان میں صرف ہاتھ سے پکڑنے کے معنی میں نہیں آتا اتخاذ، بلکہ قصد کرنا، ارادہ کرنا، پوری توجہ کے ساتھ نیت کر کے کوئی کام کرنا، اس کو بھی عربی میں اتخاذ کہا جاتا ہے. اسی کی شرح کے اندر، تفسیر کے اندر علماء مثال دیتے ہیں، قرآن مجید کے اندر الفاظ ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا. اب عام جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے اجعلوا لہ لکم عدوا، اس کو اپنے لیے دشمن سمجھو، دشمن بنا لو اپنا. لیکن یہ نہیں کہا اتخذوہ، اس کو اپنا دشمن قصداً، پورے ارادے کے ساتھ، شعوری ارادے کے ساتھ مانو کہ وہ تمہارا دشمن ہے، نیت کرو کہ وہ تمہارا دشمن ہے. وہ جدھر لے کر جائے گا وہ غلط راستہ ہے، وہ گمراہی ہے، اور اس سے بچنا ہے. دشمن سے جو بچاؤ کے انتظامات ہوتے ہیں، جو دین نے سکھائے، وہ بھی سارے کرنے ہیں. فاتخذوہ عدوا، تو اس کو اپنا دشمن سمجھو. اب یہاں پر اتخاذ کا بالاتفاق ایک ہی معنی ہے کہ پورے ارادے کے ساتھ، شعور کے ساتھ، نیت کے ساتھ فیصلہ کرو کہ وہ دشمن ہے تمہارا. فاتخذوہ عدوا، یہی لفظ اتخاذ یہاں استعمال ہو رہا ہے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. پتہ کیا چلا؟ پہلی بات نوٹ کیجیے اب، کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہو گیا کہ وقت نہیں ملا، توجہ نہیں ہو سکی، غفلت بھی انسان پر طاری ہو جاتی ہے، کہ اس کا بھی معاملہ نہیں ہے. پورے شعوری ارادے کے ساتھ نیت کر کے قصداً انہوں نے قرآن کو پیچھے ڈالا ہوا تھا. اس کو ہم نے نہیں کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں ماننا. یہ شعوری ارادہ ہے، شعوری فیصلہ ہے، یہ اتفاق نہیں ہے. غفلت ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، کئی الفاظ ہیں، کئی تعبیرات اختیار کی جا سکتی ہیں. انسان کی مجبوریاں کچھ ایسی تھیں، مصروفیات کچھ ایسی تھیں، اسباب ہی نہیں مہیا ہو سکے لکھنے پڑھنے کے، سمجھنے کے. دنیا میں ایسی جگہ پر رہتا تھا، ایسی جگہ پر آنکھ کھولی تھی، وہاں پر اہل علم کی صحبت میسر نہیں آ سکی. 100 باتیں ہو سکتی ہیں. یا ویسی غربت اتنی تھی کہ پڑھنے لکھنے کی طرف جا ہی نہیں سکا انسان. 100 باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں پر اس کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا، اس کی بات ہی نہیں کی جا رہی سرے سے. اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو پورے ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، تینوں طرح اس کو تعبیر کیا گیا ہے تفاسیر میں، اس کو ترک کیا ہوا تھا. یعنی کہ یہ چاہتے تھے کہ اس قرآن پر عمل نہیں کرنا. کیا یوں بات کر لیں کہ انہوں نے ارادہ یہ کیا ہوا تھا اس کو چھوڑے ہی رکھنا ہے، اس کو ماننا نہیں ہے ہم نے. یہ جب شعوری طور پر کوئی شخص ارادہ کر لے کہ میں نے اللہ کی نہیں ماننی، تو اب یہ ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے. 2 باتیں ہیں، دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں. دوسروں پر تبصرے تنقید کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، اپنی اصلاح مشکل کام ہے. اور اصل یہ ہے جو قرآن چاہتا ہے کہ ہم کریں، اس میں جان جاتی ہے، اپنا من مارنا پڑتا ہے، اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے. پہلی بات، ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے. میں بھی جھانکوں، آپ بھی غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. پہلی بات تو یہ کہ جو شخص شعوری طور پر، نیوٹرل ہو کر، بالکل جو شخص شعوری طور پر یہ ارادہ کر لے کہ میں نے اللہ کی نہیں ماننی، ایسے شخص کے بارے میں میں اور آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ میں زبان سے نہیں کہتا، بس سوچیں، غور کریں. ایسے شخص کے بارے میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کرنے والے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنی محبت کوئی امت ہی نہیں کر سکتا، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اپنے محبوب علیہ السلام سے. تو ان کا یہ شکوہ ہے، کیا یہ عقارت جا سکتا ہے؟ اب یہ پریشانی والی بات ہے. ڈر پیدا ہونا چاہیے اگر نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول شکوہ کر رہے ہیں اللہ اپنے رب کے سامنے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، قصداً چھوڑا ہوا تھا، نیتاً چھوڑا ہوا تھا. ورنہ میں بتا چکا ہوں، سیدھا سیدھا جملہ ہے عربی میں، انا قومی حجر القرآن، انا قومی ترک القرآن. کئی تعبیرات ہو سکتی ہیں سیدھی سیدھی. انہوں نے نیتاً چھوڑا ہوا تھا. اور پھر اپنے گریبان میں اور آپ جھانکیں اور ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جنہوں نے قرآن مجید جیسی نعمت کو چھوڑا ہوا تھا. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات جو غور کرنے کی ہے، اپنا محاسبہ، اپنا مراقبہ، اپنے گریبانوں میں ہم خود جھانکیں، انٹروسپیکشن خود کریں، خود دیکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا اس کتاب کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا سلوک ہے. اگر تو ٹھیک ہے، مجھے موقع میسر نہیں آ سکے، میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں وہاں اللہ کی کوئی صحبت ہی نہیں تھی، علماء کا کوئی تصور ہی وہاں پر نہیں تھا دور دور تک، یا اس زبان میں جو میری زبان ہے کم از کم اس میں کوئی دین سکھانے والا ہی نہیں تھا، اس زبان میں شاید قرآن کا آج تک ترجمہ ہی نہیں ہو سکا تھا.
اب ہر بندہ اپنے گریبان میں، اگر تو ایسے حالات ہیں، کوئی غربت ایسی تھی، افلاس ایسا تھا، مشقتیں مزدوریاں ایسی کرتے زندگی گزر گئی، پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں مل سکا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسے بندے کے ساتھ تو ظاہر ہے ہم یہ اس پر اطلاق نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ جان بوجھ کر چھوڑا ہوا ہے. ہاں لیکن اگر کوئی بندہ پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہے، دنیا کے ساری چیزیں سیکھتا بھی ہے، اپنی معاش کے لیے بھی بھاگتا ہے، پھر اس کے بعد فارغ وقت بھی ہوتا ہے، وہ چیزوں میں اپنا وقت ضائع بھی کرتا ہے، اور انٹرٹینمنٹس کے اندر بھی پیسہ لگاتا ہے، اور اپنی تفریحات کے اندر بھی سیریں کرتا ہے، دین نہیں سیکھتا، قرآن مجید کے ساتھ اس کا کوئی دور دور کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے، سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، عمل تو بہت بعد کی باتیں ہیں. اب ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے پھر فائدہ ہے. لوگوں پر تبصرے کر کے، لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر کے کسی کا اپنی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب ہر بندہ اپنے میں کہاں پر کھڑا ہوں، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میں کہاں پر کھڑا ہوں. اگر تو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں کہیں نہ کہیں میں بھی انہیں لوگوں میں شمار ہو رہا ہوں جنہوں نے جان بوجھ کر چھوڑا ہوا ہے، سارے اسباب ہیں میں اختیار نہیں کرتا، اب پھر انسان اگلا ارادہ کرے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں لازماً پوچھا جائے گا اللہ نے جو دی تھی. میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ ایک باپ ہے، غریب انسان تھا، مزدوری کی ساری زندگی، بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا، اس نے کہا چلو میں تو مزدوری کرتا ہوں، بیٹے کو میں پڑھاؤں گا. اس باپ نے بیٹے کو اسکول میں داخل کرایا، کالج میں پہنچا، مزدوری کرتا رہا، اس کی فیسیں دیتا رہا، بچہ پڑھائی میں آگے نکل گیا، پھر اس کا MBBS میں داخلہ ہو گیا، پھر وہ ڈاکٹر بن گیا، پھر اس نے FCPS کر لیا، پھر اس کی بھی شادی ہو گئی، اس کے بھی بچے ہیں. ایک دن باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میری تو زندگی گزر گئی، مزدوریاں کرتے، مشقت کرتے، جیسے بھی ہے گرمی سردی برداشت کرتے، اس کو چلو میں نے کم از کم الحمدللہ کچھ بنا دیا، کسی قابل اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا. باپ کو پیار آیا اپنے بیٹے پہ فطری طور پر، تو باپ پاس آیا، وہ بھی مزدوری ہے، غریب بندہ ہے، وہ پاس آیا اپنے بیٹے کے، اس کا دل کیا اپنے بیٹے کے سر کا میں چہرے کا بوسہ لے لوں، چوم لوں اس کو، گلے لگاؤں اس کو. بیٹا پاس آیا تو بیٹے نے دیکھا کہ یہ تو میرے ابا جی کے جو گندے لباس ہیں، میرے بھی کپڑے جو ہیں ان پر بھی مٹی لگ جائے گی، یہ بھی خراب ہوں گے، گندے ہوں گے، میں نے ابھی نکلنا ہے، میں تیار ہو کر کھڑا ہوں. اس نے باپ کو جھٹک دیا، کچھ غلط الفاظ بھی کہہ دیے. اب اس موقع کے اوپر یہ منظر اگر میں اور آپ دیکھ رہے ہوں اور ہم دیکھیں کہ باپ نے بیٹے کو رکھ کے منہ پر تھپڑ مار دیا، کیا ہم میں سے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ باپ نے ظلم کیا ہے؟ جی کوئی بھی نہیں کہے گا. ایون دو کہ وہ خود بیٹا جو ہے، کل کو اس کا بیٹا اس کے ساتھ یہ کچھ کرے تب بھی وہ یہی کہے گا کہ نہیں ظلم نہیں ہے اگر باپ نے بیٹے کو تھپڑ مار دیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ باپ کا اس پر احسان تھا، اور ہر بندہ یہی کہے گا بالاتفاق کہ بیٹا احسان فراموش ہے، ناشکرا انسان ہے، اس کو قدر نہیں ہے کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے. کم از کم ہلکے ترین لفظوں میں یہ تو ہر بندہ مانے گا نا کہ اس کو قدر ہی نہیں ہے، ناشکرا انسان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر باپ کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، فاسق اور فاجر بھی ہو، جیسا مرضی برا ہو، ہمیں حکم کیا ہے؟ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اف تک نہیں کہنا ماں باپ کے سامنے، ڈانٹنا نہیں ہے، عزت کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے. وجہ کیا ہے؟ بس احسان ہے ان کا، احسان مانو. شریعت کے اندر اگر آپ کا باپ کافر بھی ہے اور آپ مسلمان فوج میں لڑ رہے ہیں تو فقہا لکھتے ہیں کہ آپ اپنے باپ پر تلوار تب بھی نہیں چلا سکتے، میدان جنگ کے اندر بھی کوشش کریں کہ حتی الامکان آپ کی تلوار کی نوک پر نہ آئے. آج کی زبان میں کہیں گے، آج کے دور میں کہہ لیں گے کہ آپ کے ٹارگٹ پر نہ آئے. ہاں بالکل، آپ کو اگر وہ مارنے کے لیے آ جائے تو اپنے دفاع کر سکتے ہیں آپ. یہاں تک باپ کا احسان ماننا شریعت میں. باپ بیٹے کو قتل بھی کر دے تو اس پہ کوئی قصاص نہیں لیا جا سکتا اس سے. کیوں؟ اولاد کی وجہ سے باپ کو تکلیف نہیں دی جا سکتی، اس کا احسان ہے بس. یہ تو ہے دنیاوی قانون. کیوں؟ ماں باپ کا احسان ہے. اس کو آگے بڑھا لیں بات کو، اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکر انسان کو اگر سزا دیں تو کیا ظلم ہے؟ پھر شکوہ نہیں بنتا کسی انسان کا کہ ایسے جی خامخواہ کی جہنم، خامخواہ کی سزا. پھر جس طرح دنیا میں مار پڑے تو ہم کہیں گے کہ نہیں جی جسٹیفائڈ ہے، بنتی ہے اس بندے کو. انتہائی بدتمیز اور ناشکرہ بچہ ہے یہ باپ کا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں ناشکروں کے لیے علی وجوہہم وعلی ادبارہم، منہوں پر بھی تھپڑ پڑیں گے، کمروں پر بھی تھپڑ پڑیں گے ان کے. وہ تو موت کے وقت کی کیفیت قرآن کئی جگہوں بیان کرتا ہے. تو یہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتی ہے، دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. باتیں تو اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، ابھی بس
اب ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ کچھ تو ہیں یہ لوگ آخر کے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، وقال الرسول، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، رسول فرمائیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قصدن، جان بوجھ کر، نیتن، سوچ سمجھ کر اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ نہیں ماننا ہم نے، کوئی پڑھائے، کوئی دکھائے، کوئی سنائے، بس کان بند رکھنے اپنے، یا توجہ ہی نہیں کرنی اس کی طرف۔ آج برا نہ مانیے گا، ہمیں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں اگر ایمانداری کے ساتھ اپنے سے جھوٹ بولتا رہے بندہ تو دوسری بات ہے۔ اکثر و بیشتر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کا یہی حال ہے۔ میں بڑوں کے بارے میں نہیں کہتا، میری نسل کا تو یہی حال ہے، نوجوانوں کا تو یہی حال ہے، توجہ ہی نہیں ہے، سیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور پھر اگلی نسل کیا منتقل کریں گے، کیا ہمارے گلوں کا کیا حال ہوگا۔ پھر چھوڑنے کے اندر اگلی پھر بہت ساری باتیں اس پہ کی گئی ہیں، علم میں تو بہت پڑھنا شروع کریں چیزیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ میں مختصر بات کرتا ہوں، اب میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں۔ کیا میں نے آج تک قرآن مجید کا کبھی ترجمہ مکمل پڑھا ہے؟ الحمد سے الناس تک پڑھنا، کسی اللہ والے سے سیکھ لینا، استاد سے سیکھ لینا، سن لینا، درس سن لینا، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ کسی طریقے سے پورا گو تھرو کیا ہے میں نے کبھی کوشش کی ہے۔ اگلی بات تو ویسے جو تو طلباء ہوں یا علماء ہوں ان سے تو یہ پوچھا جائے گا، بچوں سے، نوجوانوں سے، فاضلوں سے، یہ تفسیر پوری پڑھی ہے اس کی سلیقے سے آپ نے بیٹھ کر، سوائے اس کے کہ جو کسی نے پڑھا دی ہے؟ لیکن اب آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، اپنے گریبانوں میں اور آپ جھانکیں، ترجمہ اس کا سیکھا ہم نے؟ اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے؟ اس کو کبھی اس پر تدبر کیا، اس پر غور کیا کہ میں کہاں کہاں پر اس میں قرآن مجید جو کردار بتا رہے ہیں ان میں سے میں کون سا ہوں؟ اس کے آئینے میں کبھی اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کی ہے ہم نے؟ اگر نہیں کی تو پھر کچھ تو ہیں لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی شکوہ کریں گے، اتنا تو کہنے کا حق ہے کہ نہیں، کہ اے میرے رب، یہ وہ میری قوم ہے کہ اس نے یہ قوم ہے کہ جس نے اس قرآن کو، یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو ترک کیا ہوا تھا، چھوڑا ہوا تھا۔ تو یہ شکوہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یا ربی ان قومی، اے میرے رب، یہ میری قوم ہے، یقیناً میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قصداً، جان بوجھ کر چھوڑا ہوا تھا اس کو۔ عمل کر سکتے تھے، سیکھ سکتے تھے، وسائل تھے، اسباب تھے۔ اور برا نہ مانیے گا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہی بر صغیر وہ زمین ہے کہ جہاں پر شاید ہی کوئی خطہ ہو جہاں پر دین کا علم نہ پہنچا ہو، پھر بھی اگر ہم محروم رہ جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے شکوے کے سامنے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ کس صف میں کھڑے ہونا ہے؟ وہ جن کے لیے اللہ کے رسول تعریف کریں گے، تھپکی دیں گے، شاباشی دیں گے کہ یہ میرا امتی تھا، یہ میری دین کا سپاہی تھا، اور یا وہ لوگ کہ جن کے بارے میں شکوہ کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کرنے کی، غور کرنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔